السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جنوری کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ اسرائیل کی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات وسطی اور جنوبی غزہ کی پٹی میں مزید فضائی اور زمینی حملے کیے ہیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت کے مطابق رات کیے گئے حملوں میں 60 سے زائد افراد موت کا شکار ہو گئے، جن میں غزہ کی پٹی کے دوسرے بڑے شہر خان یونس میں ہونے والی اموات بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں صحافیوں کو ایک زیر زمین سرنگ کی ویڈیو بھی دکھائی، جس کے بارے میں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہاں اسرائیلی یرغمالیوں کو قید رکھے جانے کے شواہد بھی ملے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کے غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کا غزہ کی شہری آبادی کو بے گھر کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم حماس سے لڑ رہے ہیں، فلسطینی آبادی سے نہیں۔ نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے حماس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئی ڈی ایف شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، جبکہ حماس فلسطینی شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر کے ان کی ہلاکتوں میں اضافے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن جمعرات کو مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ مصر نے اس سے پہلے اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی میں ثالثی کا کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس میں حماس نے 100 سے زائد یرغمالیوں کو رہا کیا اور اسرائیل نے 240 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا۔ قاہرہ میں جمعرات کی بات چیت سے ایک روز پہلے بلنکن نے مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی، اور صدر عباس نے مصر کے صدر سیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کے ساتھ بعد میں بات چیت کی۔ بات چیت کے بعد اردن، مصر اور فلسطینی رہنماؤں نے ایک مشترکہ بیان میں عالمی برادری سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی شہریوں کے تحفظ کے لیے دباؤ برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا۔ ان رہنماؤں نے زور دیا کہ غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے جنگ کے بعد اسرائیل کی جانب سے علاقے کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کر دیا۔ واضح رہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے مشن کو جنگ سے تباہال شمالی غزہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کی اجازت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینتونیو گوتریس کے ترجمان اسٹیفان دوجارک نے کہا ہے کہ مشن کو اسرائیل کی طرف سے سیکیورٹی گارنٹی حاصل ہے۔ اقوام متحدہ اسے جلد از جلد انجام دینے کی امید رکھتا ہے، کیونکہ یہ شمالی غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدھ کے روز یمن میں مقیم حوثی باغیوں کی طرف سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے اور انہیں فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ بین الاقوامی جہاز رانی پر حوثیوں کے بار بار حملے نہ صرف سیکیورٹی کے لیے بلکہ ایک اقتصادی خطرہ ہیں، جس سے خوراک، ادویات اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکہ اور جاپان کی طرف سے تیار کردہ کونسل کی قرارداد میں ارکان نے حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ عالمی تجارت میں رکاوٹ ہیں اور بحری جہاز کے حقوق اور آزادیوں کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اقدام میزائلوں، ڈرونز اور جنگجوؤں کے ذریعے کشتیوں پر بحری جہازوں کے قریب آنے والے حملوں کے ایک سلسلے کے جواب میں کیا گیا ہے، جس نے بحیرہ عرب اور بحیرہ روم کو ملانے والی اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے سمندری سفر میں خلل ڈالا ہے۔ کونسل کے 15 میں سے 11 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی،
کسی نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، لیکن روس، چین، الجزائر اور موزمبیق نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ ہالینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت آج سے شروع کر رہی ہے۔ اسرائیل اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس نے اپنے قانونی دفاع کے لیے چوٹی کے وکلاء کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ جنوبی افریقہ ابتدائی طور پر بین الاقوامی عدالت انصاف سے اس کیس میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فوجی حملے کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دینے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے، جسے حل ہونے میں برسوں لگ سکتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین میں جاری جنگ میں کوئی وقفہ کیا گیا تو یہ صرف روس کے اپنے مفاد کے لیے ہوگا کہ وہ اپنی جنگی سامان کی سپلائی کو بڑھائے اور زیلنسکی کے بقول ہمیں ختم کرتے۔ زیلنسکی نے جو ایستونیا کے دورے پر ہیں کہا کہ یوکرین کی سرزمین پر میدان جنگ میں ایک وقفہ جنگ کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ روسی فیڈریشن یا کسی اور کے ساتھ سیاسی بات چیت کا باعث نہیں بنے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزائے موت برقرار رکھنے کا معاملہ پاکستان میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ بعض حلقے سزا برقرار رکھنے کے فیصلے کی حمایت جبکہ بعض اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کو برقرار رکھنے سے پاکستان میں آئین شکنی کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ بعض مبصرین کہتے ہیں کہ سابق صدر پرویز مشرف وفات پا چکے ہیں، اس فیصلے کی محض علامتی حیثیت ہے، لہذا اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سن 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے سن 2013 میں خصوصی عدالت تشکیل دی گئی تھی۔ کئی مرتبہ خصوصی عدالت کے جج تبدیل ہونے کے بعد اور مشرف کے عدالت میں پیش نہ ہونے کے باوجود اس کیس کی کارروائی چلتی رہی۔ دسمبر سن 2019 میں سنگین غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت کے ججز جسٹس وقار سیٹھ اور جسٹس شاہد کریم نے پرویز مشرف کو آئین شکنی کا مجرم قرار دیا۔ خصوصی عدالت میں شامل جج جسٹس نذر اکبر نے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ اطلاعات کے مطابق طالبان رہنما نے بدھ کو قندھار میں پاکستانی سیاستدان سے ملاقات کی ہے، لیکن طالبان حکومت نے افغانستان کے مقامی میڈیا میں بڑے پیمانے پر شائع ہونے والی ان رپورٹوں کو نہ تو مسترد کیا ہے اور نہ ہی ان کی تصدیق کی ہے۔ ایک ذریعے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعیت العلماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ میٹنگ بدھ کو قندھار آرمی کور ہیڈ کوارٹر میں ہوئی۔ کچھ رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ ملا ہیبت اللہ پاکستانی وفد سے ملاقات کے لیے کابل گئے تھے، لیکن ان معلومات کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان نے موجودہ معاملے پر میڈیا کو بریفنگ دی ہے۔ وہ مولانا فضل الرحمان کی ملا ہیبت اللہ سے ملاقات پر بھی بات کریں گی، لیکن ابھی تک بریفنگ کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام نے اپنی تازہ ترین تحقیقی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغان عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ان میں سے تقریباً 85% یومیہ $1 سے بھی کم پر گزارا کر رہے ہیں۔ اگست سن 2021 کے بعد صورتحال واضح طور پر مزید خراب ہوئی ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے جنہیں اب سخت پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف خواتین کے حقوق پر پابندیوں سے $600 ملین امریکی سے $1 بلین کے درمیان معاشی نقصان ہوا ہے۔ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کے خواہش مند ریپبلکن صدارتی امیدواروں کے درمیان 5واں مباحثہ بدھ کی ریاست آئیوا میں ہوا۔ مباحثے میں ریاست فلوریڈا کے گورنر رون ڈی سینٹنس اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق سفیر نکی ہیلی نے ایک دوسرے پر زبردست تنقید کی، لیکن اپنے ریپبلکن حریف سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر براہ راست تنقید سے گریز کیا۔
डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहिम के दौरान अब तक किसी सदारती मुबाहिसे में हिस्सा नहीं लिया है। रियासत आयोवा में एक हफ्ते से भी कम अरसे में रिपब्लिकन सदारती नामजदगी के लिए इंतखाबी कॉकस मुनक्किद होने वाला है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दिसंबर की तातीलात के इज्तिमात के दौरान कोविड-19 तेजी से फैला है, जिसके बाइस आलमी सतह पर गुज़श्ता एक माह में तकरीबन 10,000 अमवात हुई हैं। WHO के सरबराह टेड्रोस गैब्रियस के मुताबिक गुज़श्ता एक माह के दौरान दुनिया के तकरीबन 50 मुल्कों में कोरोना वबा से मुतासरा मरीजों के अस्पतालों में दाखिल होने की शरह 42% रही। ईरानी गुलकार मेहदी यराही को 2 साल 8 माह कैद और 74 करोड़ की सजा सुनाई गई है। 42 साला यराही को एक गाने पर जिसमें खवातीन के लिए लाजमी तौर पर हिजाब पहनने पर तनकीद की गई थी, मुतादिद इल्जामात की बिना पर अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। उनकी अटॉर्नी जहरा मलूई ने कहा कि उन्हें तेहरान की पासदाराने इनकलाब की अदालत ने सजा सुनाई, लेकिन ईरानी कानून के तहत उन्हें जेल में जो वक्त गुजारना होगा वो 1 साल का होगा। ईरानी पॉप सिंगर को महसा अमीनी की बरसी से एक माह कबल अपना नगमा रोसरीतो रिलीज करने के 4 दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। रोसरीतो का मतलब है तुम्हारा स्कार्फ। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज़ प्रोड्यूसर आयजा इरफान और न्यूज़ एडिटर ताबिंदा नईम के हमरा खालिद हमीद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।